جب ہم ایسے پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک دم سے لگتا ہے کہ کیونکہ ہم نے پڑھا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں پہ اتنے ظلم ہو رہے تھے اور عورتوں کے حقوق نہیں تھے اور عورتوں پہ یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا، وہ اپنی جگہ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ عورتیں بہادر کتنی تھی، وہ پہلے ہم نے پڑھا تھا. اب دیکھیں کہ ام حبیبہ، ابو سفیان وہ شخص تھا جو مکہ میں اتنا بڑا سردار تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے تھے. نہ صرف ڈرتے تھے بلکہ اس کی بات بھی مانی جاتی تھی، اس کی اطاعت بیسیکلی لوگ کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بدر پڑھی ہے، ہم نے احد کا پڑھا تھا. آپ کو یاد ہے کہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا 50 کے قریب ان کو صحابہ کو، کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہاں سے نہیں اٹھنا، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے یہ پیچھے سے وہ مشرکین مکہ جو آئے تھے حملہ کرنے تو وہ حملہ کر سکتے تھے. اور وہاں پہ تھوڑی سی غلطی جب ہوئی تو اس وقت صحابہ نے یہ سوچا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو ان میں سے کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا. اور جیسے وہ درہ چھوڑا تو پیچھے سے یہ ابو سفیان اور خالد بن ولید، وہ ابھی تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو جو وقتی طور پہ جو اتنی بڑی شکست ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو یاد کروا رہی ہوں. ابو سفیان نے اسلام جو ہے نا وہ فتح مکہ کے موقع پہ قبول کیا تھا، اور یہ اتنی پاورفل وہاں پہ ایک فگر تھا کہ آپ سوچیں کہ ان کی بیٹی نہ صرف اسلام قبول کیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی بنی. تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں نا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دی اور کفر کی طرف واپس لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کیا کہ جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے کہا جائے. اب ہوا کیا تھا کہ ابو سفیان کی یہ بیٹی تھی، شی واز میرڈ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. تو ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ میرے اپنے گھر میں میری بیٹی نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو تو غصے کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ عالم کیا ہوگا. اور انہوں نے پھر ان کے اوپر جو ظلم کرنا شروع کیے کہ کسی طرح سے یہ اس دین سے پھر جائیں، لیکن کسی بھی ظلم کے بدلے میں وہ اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا تھا، ان کو کہا کہ آپ لوگ جن کو جو زیادہ تنگ کر رہے تھے، کیونکہ جیسے نا مشرکین مکہ کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ابو سفیان خود بھی اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے روک رہے ہیں، تو ان کے ظلم اور بھی زیادہ بڑھ گئے. تو جیسے ہی یہاں پہ جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، تو ہم نے پہلے پڑھا نا ام سلمہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی، اسی طرح سے ام حبیبہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی. اب وہاں پہ جب وہ پہنچی ہیں تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حبشہ میں آ گئے ہیں تو ہم خیر خیریت سے اب یہاں پہ اپنی زندگی گزاریں گے، اسلام کے مطابق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق اپنے سکون سے زندگی گزاریں گے. لیکن کیا ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کی کاروبار تو تھا، وہ نجاشی کو جانتے بھی تھے، جو ان کے سردار تھے ان کا آپس میں تو تعلق تھا ہی. انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ آرام سے زندگی گزاریں. تو انہوں نے ایک پورا وفد بنایا اور اس کو بھیجا وہاں پہ کہ جا کے ان کو نجاشی کو یہ کہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور اس لیے ان کے جو خاندان والے ہیں وہ ان کو واپس لینا چاہتے ہیں، تو ان کو واپس بھیج دیں. اور ساتھ اس نے کیا کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں جو عقائد رکھتے ہیں وہ کوئی سن ہی نہیں سکتا. مطلب ان کو نجاشی جو تھا نا وہ کرسچن تھا، تو اس کو بھڑکانے کے لیے انہوں نے ساتھ یہ بھی پیغام بھیج دیا. اب نجاشی نے جیسے یہ سنا تو اس نے کیا کیا کہ جو مہاجرین آئے ہوئے تھے ان کو بلایا. تو اس میں پھر کہتے تھے جعفر بن ابی طالب جو تھے، انہوں نے پھر وہ جو قرآن کی آیت پڑھی، جب انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ کے بارے میں اور مریم کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو انہوں نے جب وہ میں انشاءاللہ جب حضرت جعفر کے بارے میں آئے گا نا اس میں وہ ساری ڈیٹیل اس میں بتاؤں گی. یہاں پہ اتنا ہی میں رکھتی ہوں کہ جب انہوں نے قرآن کی وہ آیا پڑھی تو نجاشی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رونا شروع ہو گیا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھی بھیگ گئی. اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ وہی نور ہے جو حضرت عیسیٰ کو دیا گیا تھا، اسی نور کا یہ بھی حصہ ہے. اور اس نے پھر یہ اناؤنس کر دیا کہ جو مہاجرین ہیں ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور یہ خوشی سے یہاں رہیں گے. اور اس طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ اتنے طوائف لے کے اتنی چیزیں لے کے جو آئے ہوئے تھے تو انہوں شکست ہوئی بیسیکلی اس معاملے میں اور وہ واپس ان کو جانا پڑا. اچھا، اب ام حبیبہ کہتی ہے کہ اس واقعہ کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے کیونکہ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت میرے پہ کوئی نہیں تھا کہ کیونکہ وہاں سے پورا وفد آیا ہوا تھا، اوپر سے نجاشی نے ہمیں بلایا اور دربار میں سارے لوگ تھے اور ان کے سامنے کویسچن ہو رہے ہیں. آپ سوچیں، کہتے ہیں ہمیں یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی اور نجاشی نے ان کی بات مان لی تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ کبھی کہ یہ اگر واپس جاتے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا. تو یہ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اتنے خوش ہو گئے اور ہم نے سوچا کہ چلو
अब हमारी तकलीफ के दिन ख़त्म हुए। तो कहती है कि एक रात मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरा हस्बैंड जो है वो एक गहरा समुंदर है और उसके अंदर डुबकियां लगा रहे हैं, मतलब उसके अंदर जैसे डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। कहती है ख्वाब के मारे जब मेरी आंख खुली, लेकिन मैंने ये किसी से जिक्र नहीं किया। तो लेकिन उस ख्वाब की ताबीर कुछ दिन के बाद ये हुई कि उनके खामन जो है ना, वो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गए और वो क्रिश्चियन हो गए। और जब वो क्रिश्चियन होते हैं तो फिर अपनी बीवी से कहते हैं कि या तो मुझसे तलाक ले लो और या फिर तुम ईसाई बन जाओ। अब कहती हैं कि मेरे पे वो क्या वक्त होगा कि मैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मेरा कोई है नहीं है, और मैं ये सोचूं कि अगर मैं ईसाई बन जाती हूँ तो मैं मेरे पूरे जिस्म को कोई लोहे की कंघी के साथ मेरे जिस्म की एक एक गोश्त के टुकड़े को उखाड़ दे तो वो भी मैं कबूल कर लूँगी, लेकिन मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर। अच्छा, सेकंड उन्होंने कहा कि अगर मैं सेकंड चॉइस क्या लेती हूँ कि अगर मैं वापस अपने तलाक लेके अपने बाप के पास वापस चली जाती हूँ, तो मुझे ये भी पता था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो वहाँ पे जुल्म की क्या इंतहा होगी जब तक मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगी। और तीसरी चीज़ कहती है, मैंने ये सोचा कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, तो इस मुल्क में अगर मैं खामन तो डेफिनेटली इस तरह की हालत में आ गया है, तो मैं फिर उस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी हिफाजत करे और मैं इधर ही रहती हूँ। कहती है कि जब मैंने दुआ करनी शुरू कर दी, और खामन का उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उसने ईसाइयत कबूल की और उसके बाद फिर वो नशे की हालत में सारा वक्त नशे में धुत रहता था, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत भी ऐसी ख़राब होनी शुरू होगी कि कुछ ही दे इस वाक़या के कि जब उसने ये कहा कि तलाक ले लो या फिर तुम ईसाई हो जाओ, कहती है उसके कुछ ही देर के बाद उसकी वफ़ात हो गई। अब उम्मे हबीबा के हस्बैंड फौत हो गए, उस मुल्क में वो अकेली हैं। अभी वो कहती है इद्दत का वक्त बेसिकली जो भी उनका टाइम था वो पूरा भी नहीं हुआ था कि इतनी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुझ पे करम क्या हुआ कि नजाशी ने एक रोज़ कहती हैं कि चाश के वक्त दस्तक हुई दरवाजे पर, और देखा कि शाह हबशा की खादिमा, और खादिमा का नाम क्या था? अब्रहा। अब्रहा आपको याद है वो जो जिन्होंने पत्थर फेंके थे, अबाबील वाला किस्सा सारा था। तो यहाँ पे ये जो उनकी खादिमा थी ना, इसका नाम भी अब्रहा था, नजाशी की। वो आई पैगाम लेके और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आपको सलाम कहते हैं, और उन्होंने पैगाम भेजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी ज़ौजियत में लेना चाहते हैं। तो कहती है कि ये सुनकर उम्मे हबीबा कहती है मेरी तो कोई खुशी की इंतहा ना रही कि मैं इतनी गमज़दा थी कि मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं, मेरा पता नहीं अब क्या बनेगा। डेफिनेटली खाना पीना रहना सहना हर चीज़, वो थोड़ी कोई आजकल की ऐसा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं जॉब कर लूँगी तो मैं अपना गुजारा करूँगी या मैं कैसे रहूँगी। और ऊपर से उनको ये भी गम था कि मेरा खामन जो है वो मुर्तद होके मतलब इस तरह से मरा है, और फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तो कहते हैं जब शाह हबशा ने ये पैगाम दिया तो जो खादिमा ये मैसेज लेके आई, तो कहती है मैंने अपने कंगन, मैंने कानों में जो पहना हुआ था, मैंने अपनी अंगूठियां जो पहनी हुई थी, पाजेब भी उतार के मैंने खुशी के मारे सब कुछ उसको दे दिया। तो उसके बाद कहती हैं कि मैंने वो जो शाह हबशा थे, उन्होंने नजाशी थे ना, उन्होंने ये पैगाम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो वकील होंगे, तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर कर दें। तो कहती हैं कि मैंने खालिद बिन सईद बिन आस जो थे उनको अपना वकील बनाया। तो फिर उसके बाद जब इनके निकाह वाला दिन था तो कहती हैं कि वो सारे जितने महाजरीन थे उनको बुलाया गया दरबार में, उनको खाना खिलाया गया। तो 400 दिनार महर के इव्स इनका निकाह रसूलुल्लाह से हो गया। तो कहती हैं कि जब मुझे मेरे वो महर की रकम मिली, मैंने उसमें से भी पैसे निकाल के ना तो उस खादमा को मैंने तोहफे के तौर पर दिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और आके उन्होंने कहा कि मुझे जो शाह हबशा है उन्होंने कहा है कि नहीं, ये क्योंकि वो सारी ज्वेलरी भी उन्होंने उतार के दे दी थी कि नहीं ये तुम सारे गिफ्ट उनको वापस कर दो और उनको शुक्रिया अदा करो। और कहा उन्होंने कि तुम जो अपनी उनकी बीवियां थी उनको उन्होंने कहा कि आप लोग बेस्ट जो इतर है और तोहफे तो हाइफ है वो आप उम्मे हबीबा को भेजें। तो कहती है नेक्स्ट डे मेरे पास इतने खूबसूरत जो इतर थे, ज़ाफ़रान, ऊद और बेशुमार मेरे पास तो हाइफ आए। उसके बाद जो ये आई थी लॉन्डी थी ना, इन्होंने कहा कि आप जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगी तो मेरा उनको पैगाम ये देना, आपने देना है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। आराम से चुप के उसने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरा सलाम उनको पेश कीजिएगा। तो बड़ी खुश हुई। कहती हैं कि जब मेरा फिर एक लंबा सफ़र था, मैं सफ़र करने के बाद जब मैं मदीना पहुँची तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अपने निकाह का सारा किस्सा बताया, फिर इस जो लॉन्डी थी इनका पैगाम दिया और रसूलुल्लाह इतने खुश हुए और उन्होंने उसके सलाम का जवाब दिया। और इस तरह से उम्मे हबीबा जो है वो उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। तो अब हमने दो जो उम्मुल मोमिनीन है, दो का अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाना है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा लगता है कि देखें इतने बड़े बड़े सरदार की बेटियां जो थीं उनमें इतनी हिम्मत थी कि इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी उन्होंने अपना इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी तौफीक अता करे, क्योंकि
وہ تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ظلم کے باوجود نہیں چھوڑے تھے. ہم سوسائٹی کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کلچر کی بنا پہ، ہم اپنے پریشر جو سوسائٹی کا تھا اس کی بنا پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چلتا پھرتا مسلمان کیسے بننا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم ایسی ایسی بحث کریں گے کہ ہم پوری پوری رات بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیں گے، لیکن پھر عمل میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم. ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھیں. آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے، مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے، میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم کہہ رہے تھے، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آیات دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور اب دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. تو پیغام ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ روشنی کی طرف آ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا لائحہ عمل دیا. قرآن از اے لائحہ عمل. ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عمل والی بات ہے نا وہ بیان ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے کہ مجھے تو یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں کچھ آیات ایسی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو مشتبہات میں ایسے آتی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اصل اللہ کو پتا ہے کہ اس کا کیا ہے. لیکن عمل کے لحاظ سے جتنی بھی آیات ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا اسی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور جس نے سمجھنا ہوگا نا واللہ اس کو اتنی آرام سے سمجھ آتی ہے. ایک آیا کو لے کے اگر آپ غور کرنا شروع کریں، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. اگر تم تدبر کرو گے تو تم پہ وہ ساری انوار جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں لفظوں کی سمجھ آ جائے، معنی کی سمجھ آ جائے، بالکل وہی حال بندے کا ہو جاتا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے عمل میں ڈھلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے، اور یاد کرو، اس جب ہوتا ہے نا جب کسی بندے سے کہتے ہیں جب پتہ ہے یہ چیز یاد، بات ایسے ہوئی تھی، تو ہم کب کہتے ہیں کہ یاد کرو یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی. تو وہی بالکل لہجہ آپ قرآن کا آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، آپ اتنی دیر سے کلاسز لے رہے ہیں. اب قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس کے لہجے پہ غور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سیکھا کہ یاد کرو، ان کو کہو موسیٰ کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی تھی. اب یہاں پر علیکم جو تم پر کی تھی، اب یہاں پہ ذرا پاز دے کے تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس قوم کو کہہ رہے ہیں. یہ وہ قوم تھی جس کو فرعون سے نجات دلا کر موسیٰ علیہ السلام وادی تی میں لے کے آئے تھے. اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ نبیوں کی اولاد تھے. اب دیکھیں قرآن میں نا پورے کے پورا آپ جب بھی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اہل کتاب کو یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنا ذکر کے لگتا ہے کہ قرآن میں سارا مطلب واقعہ ہی انہی کا ہے، مطلب انہی کے لیے جیسے اتری ہوئی ہے نا. اتنے زیادہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جن قوموں کا ذکر آتا ہے نا، جب ہم کس سے پڑھتے ہیں قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا تھا، لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پہ نبی آئے تھے، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اور ان لوگوں کو وائپ آف کر دیا. یہود جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو وائپ آف نہیں کیا گیا تھا. یہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے جیسے آج ہم مسلمان ہیں. ان کے بھی نبی تھے، یہ اپنے نبی کو مان رہے تھے، یہ اپنی کتاب کو بھی مان رہے تھے، ہے نا.
بالکل ایگزیکٹلی آپ دیکھیں ہمارے بھی نبی ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قوم کو یہ کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین. جیسے آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں نا تو بس اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ ہم تو بخشے جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پہلے وہ تھی اب میں نے تمہیں چنا ہے. تو وہی چیز جو ان کو دی تھی اور وہی چیزیں جو انہوں نے نہیں کی، آج آپ کمپیئر کر کے دیکھیے گا کہ وہی نہیں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا. ان کے اوپر بھی جتنے عذاب آئے تھے 7 ڈیفرنٹ قسم کے عذاب آئے تھے. اب آج انشاءاللہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتے تھے. دیکھیں جب کبھی مشکل آتی ہے، ابھی کورونا آیا تھا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو وہ تو سب پہ آتا ہے نا ایک مشکل وقت. یہ تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پوری دنیا میں ہی ہو گیا تھا ایسے، لیکن انڈیویجولی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ ایسی مشکلوں میں پھنستے ہیں نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا میسج ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ڈفرینٹ طرح کے عذاب، اور آگے دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میری طرف سے بلاؤں من ربہم، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اپنی طرف لیا کہ ان کے اوپر جو اتنی عظیم بلا تھی نا، بلا مطلب مصیبت تھی، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبطی جو تھے نا، جو وہاں پہ فرعون کی قوم تھی، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ دیکھیں، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آج کیا حالت ہے، ہم تو سامنے ویڈیو آتی ہے، اب تو دور فرق ہے نا، ہم دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم وہ ویڈیو نہیں کھول سکتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی سیم ہی چیز آپ کو لگے گی. آج کی میں اس لیے آپ کو وہ پکچر بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ پکچر اپنی آنکھ میں رکھیں گی نا، تو آج کی پکچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہی تو دور ہے. لوگ نہیں بدلے، لوگ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں جو برائیاں ہیں وہ اپنی طرح سے جا رہی ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اپنے ابھی حبیبہ کے بارے میں پڑھا، سلمہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے رضی اللہ عنہما. تو آپ سوچو کہ رضی اللہ عنہما، ہما ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہی بولا تھا. مجھے کئی دفعہ ایک دم سے لگتا ہے کیونکہ گرامر میں آتی ہوں نا تو وہ پھر وہاں پہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا، اور اس وقت بھی برائیاں تھیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. تو جن کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب واللہ وہ کامیاب ہو گیا. اس کو پھر پورا قرآن تو آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے نا کہ یہاں چلو، یہاں چلو، یہاں چلو، اور پھر آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے. لیکن جس کو پہلا سٹیپ سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت کیا؟ نماز روزہ. صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن اللہ نے کہا. جتنے احکامات قرآن میں ہے نا، جتنے احکامات ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو. جو انسان اپنے کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کئی دفعہ ایسے مقام پہ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ہسبینڈ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں تو بہت کرتی ہوں، اب میں کہہ کے ابھی کہ ان کو تھک گئی ہوں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے میں ہوں. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ بڑا صبر کا معاملہ ہے، اور آپ کو بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ چڑھانا نہیں ہوتا. کیا ہے کہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے نا تو ہم پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم بار بار ان کو نا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لہجے میں نا طنز آ جاتا ہے کہ کیا ہے اس وقت سے بیٹھے ہوئے ہو، اٹھ بھی جاؤ. اب کتنی دفعہ آپ کو کہہ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے بیٹھے بیٹھے یہ کرتے رہنا، وہ نہ کرنا. ایسے والا لہجہ جو ہو جاتا ہے اس سے پتہ ہے یوزلی ہسبینڈ چڑ جاتے ہیں. انہوں نے کرنا بھی ہوتا ہے نا تو وہ چڑ کے نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے صبر کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ زپ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ابھی ہم اتنا پختہ نہیں ہوئے ہوتے. اور پھر اس کے بعد جتنا کچھ آپ کو پتہ چل رہا ہے نا اپنی ذات پہ ڈھالتے جائیں. الحمدللہ جب میری زندگی میں قرآن کھلا تو پھر مجھے لگا کہ یہ ایک اور چیز ہے. جیسے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، مجھے یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ ہے، مجھے حقوق و فرائض ایسے ہوتا ہے نا، ہمیشہ سے یہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. اچھا مجھے یہ کیوں نہیں کیا جا رہا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے. جیسے پھر قرآن زندگی میں کھلتا ہے، بندہ ایک اور اینگل سے دیکھتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے دینا کیا ہے. پھر جو چیزیں سمجھ آئی
تو اس کے بعد میری زندگی جب بدلی تو پھر میرے ہسبینڈ کا بہت پیاری ایک بات ہوتی تھی، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ عائشہ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ تم اتنی اچھی بن جاؤ گی تو میں تمہیں بچپن سے قرآن کلاس میں کرا دیتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا چاہنے کے لیے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انشاءاللہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ صبر کی کتنے لیولز ہیں، عبادات میں صبر، اپنے نفس پہ صبر کرنا، قدرتی آفات ہوتی ہیں جیسے زلزلہ آ جاتا ہے ان چیزوں پہ صبر کرنا، پھر سب سے مشکل صبر ہماری خوشیوں پہ صبر کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے چیز لیتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچوں کے رشتے، یا اللہ میری بچی کا، یا اللہ میرے بچے کا، اگر اولاد نہیں ہے یا اللہ اولاد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں تو پھر ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ، اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو رب سے بھی ملانا تھا، 5 وقت نمازی تو ایٹ لیسٹ بنانا تھا، جمعے پہ بھیجنا تھا، ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں بچہ فجر میں اٹھا کہ نہیں اٹھا، اگر نہیں اٹھا تو وہ دل کی جو تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کر رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے، ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہے تو وہ بیوی کے لیے ہے، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں، کس بات سے نگرانی کرے، اِرْعَا حَسَنَةً دَفَنَهَا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے، اِرْعَا سَیِّئَةٍ، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے، اذاعها، تو اس کا چرچا کر دیں۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں، ہر رشتے کو اس میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے، اس کو یاد کر لیں۔ اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیریت رکھے گا، آمین۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پشتیں جو ہیں وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتیں حاصل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو۔ اب آپ نے تو نماز خوف دیکھا نا، کیونکہ جلدی جلدی سے پڑھ لی تھی، پھر آگے چلے گئے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر اب تم آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو، قائم کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو، جماعت کے ساتھ نماز ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کو، آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ہمارے بیٹوں نے اور ہمارے خامدوں نے اور ہمارے باپوں نے اور سارے آدمیوں نے تو یہ بات ہی بھلا دی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرو۔ اور یہ محبت کیا ہے، ہم کیسے یہ جج کریں کہ ہماری محبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ ہے؟ سمپل فارمولا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے،
جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے تو ہم ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اپنے رب کا حکم مانیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو تبھی بات بنے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم شرک کو بھی سمجھ سکیں کہ شرک کس کس لیول پہ جا کے ہوتا ہے، تاکہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اتنے بڑے اجر آسانی سے تو نہیں ملیں گے، کچھ تو مجاہدہ کرنا پڑے گا، کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی نا۔ یہ ساری کی ساری کوشش اللہ کی توفیق سے ہی ہوگی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تجھے ابواب الخیر نہ بتاؤں؟ ابواب الخیر مینس کہ خیر کے دروازے، ہم کہتے ہیں نا کہ برکتیں نازل ہوں، یا اللہ اولاد میں برکت، یا اللہ کاروبار میں برکت، یا اللہ صحت میں برکت، یا اللہ زندگی میں برکت، ہر چیز میں تو ہمیں برکت چاہیے ہوتی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ابواب الخیر بتاتا ہوں، اور وہ کیا تھے؟ نمبر 1 کہ روزہ ڈھال ہے۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض تو ہم کرتے ہی ہیں نا، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو مطلب سامنے سے دشمن کا وار آیا، پریشانی آئی، مشکل آئی، کوئی بھی چیز آئی تو ایک ڈھال کی طرح تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ نمبر 2 کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ دیا کرو۔ نمبر 3 یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ سجدہ کی یہ آیت پڑھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو ذالک یوم مجموع، کہ وہ دن جمع ہونے والا دن ہے جس میں سارے جو اچھے نیک ہیں برے ہیں وہ سب جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن گواہیاں دینے والا دن ہوگا۔ اس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی، کہ گواہی کون دے گا؟ ہماری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے ہاتھ